ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. عزیزان ملت و نوجوانان اسلام، بڑے زور و شور کے ساتھ اطراف ملک میں یہ آواز گونج رہی ہے اور یہ صدا لگائی جا رہی ہے کہ آزادی ہند کی لڑائی صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، لہذا ہندوستان ہندو راشٹریہ ہے۔ اس لیے آج کبھی RSS، بجرنگ دل اور شیو سینا جیسی تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتی نظر آ رہی ہے اور اپنی بے لگام زبان سے مسلمانوں کو غیر ملکی ثابت کرنا چاہتی ہے، تو کبھی شاپسی مہاراج کی گندی فہم دینی اداروں کو دہشت گردی کا اڈا ثابت کرنے کے لیے ناروا کوشش کرتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ بتاؤ، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریز کا تسلط ہوا اور جب ہندوستان کی مانگ کا سندور کھرچا جا رہا تھا، خوبصورت عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، عزت و آبرو کو پیروں تلے کچلا روندا جا رہا تھا، وہ کون تھا جو اس ملک کی عزت بچانے کے لیے اپنا لہو بہا رہا تھا؟ آج تم ہم سے سند وفا مانگتے ہو۔ سورج سے بھی زیادہ روشن تحریک آزادی میں ہمارے کردار کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہو تو سنو، ہم ملک کے رکھوالے اور محافظ ہیں۔ احسان فراموش تم ہو گئے، تمہیں آزادی کی پرسکون فضائے ہم نے دی ہے۔ آؤ دیکھو اپنے ماضی کو، جب تم انگریز کے چنگل میں جکڑے ہوئے تھے، سانس لینے کی تم کو مہلت نہ تھی، اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو للکار سکا اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے۔ دیکھو ہماری باقی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شہر دل انسان، خدا ترس انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرزند شاہ عبد العزیز تھا۔ شاہ عبد العزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے۔ شاہ عبد العزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے ایک خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور پر علماء دیوبند اپنے سر سے کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کرام کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولہ داغ دیا جاتا۔ رب کی قسم، علماء کرام کے گوشت کے لوتڑے اڑ گئے اور فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی۔ یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کے جسم کو تانبے سے داغا گیا، علماء کرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کر جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا۔ لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کرام کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کر درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیے گئے۔ لاہور کی شاہی مسجد کے ذہن میں انگریز نے پھانسی کا بندہ بنایا تھا۔ ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کر دریاؤں میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کو بہتے ہوئے انگاروں میں ڈالا گیا اور ان کو بھون دیا گیا اور یوں کہا گیا، مولویا تم صرف ایک بار یوں کہا کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہ تھے، ابھی چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن رب کی قسم سارے علماء آگ میں پک گئے، لیکن ایک نے بھی انگریزوں کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی۔ دہکتی آگ میں تنکے نہیں گراتے ہم، شکستہ پیڑ کے پتے نہیں جڑاتے ہم، ہمارے خون کے چھینے بھی ملیں گے سرحد پر، زندہ قوم کے پتلے نہیں جلاتے ہم۔ عزیزان ملت، اتنی شدید قربانی کے بعد یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔
اگر یہ کہو کہ علماء اکرام کے خون سے سرزمین ہند کو دھویا گیا تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ کہیں سید احمد شہید بریلوی اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے دکھائی دیں گے تو کسی محاذ پر شاہ اسماعیل شہید اپنے خون سے بالاکوٹ کے پہاڑوں کو رنگین کرتے دکھائی دیں گے۔ کہیں حاجی امداد اللہ مہاجی مکی اور حافظ عامر شہید سرخیل ہوتے دکھائی دیں گے۔ کہیں ارادت مندان باسقہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت گنگوگی رحمت اللہ علیہ کی جنگی سرکردگی ملے گی۔ کہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ شمشیر برہنہ کی طرح نظر آئیں گے۔ یاد رکھو یہ وہی شیخ الہند ہے جنہوں نے انگریز کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلائی تھی کہ عقل انسانی حیران و ششدر رہ گئی، جسے تاریخ میں تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الغرض مختصر یہ ہے کہ اگر جنگ آزادی میں علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ لیکن میرے دوستو بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر ہمارے اسلاف نے آزادی جیسی نعمت حاصل کی تھی، لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ لہذا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تعصب پرستوں سے، ان فرقہ پرستوں سے، ان آزادی کا نام لینے والوں سے کہ آزادی اسی کا نام ہے جو چاہے مدارس پر حملہ کر دے، جو چاہے مدارس پر پابندی لگا دے، جو چاہے قرآن میں تحریف کا مطالبہ کرے، کیا آزادی اسی کا نام ہے کہ ہمیں دہشت گرد قرار دیا جائے؟ تو یاد رکھیں ایسی آزادی پر ہم کل بھی لعنت بھیجتے تھے، آج بھی لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ ہمیں آزادی چاہیے، رب کے نظام کی آزادی، نبی کے دستور کی آزادی، صحابہ کے نظام کی آزادی۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، والحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر جاندار کو ہونا ایک دن قوت موت، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ختم ہوا زمانے کو پانے کا جنون، اور ختم ہوا زمانے کو پانے کا جنون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔